صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقا علی المحسنین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا یہ ایپیسوڈ منحصر ہے رسالۃ الحقوق امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام پر، کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی چوتھے امام نے جو حق بیان کیے ہیں وہ الحمدللہ بیان ہو رہا ہے. اس سے پہلے کئی حقوق بیان ہو چکے ہیں، آپ کے خدمت عالیہ تک پہنچے ہیں، آپ تک پہنچے ہیں الحمدللہ، اور آپ نے اس پر عمل بھی کیا اور آپ نے بغور ملاحظہ بھی کیا الحمدللہ. آج حق ہے اس شخص کا، یعنی اس کا حق ہے کہ جو آپ کے سلسلے میں آپ کا ہم مذہب ہے، جو آپ کا ہم یعنی مذہب ہے، ہم ریلیجین ہے، اس کے بارے میں حق کیا ہے، اس کا امام کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں، یا ہمارا کیا رویہ ہے. آئیے ہم ملاحظہ کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا حَقٌّ أَهْلِ مِلَّتِكَ عَامَّةً فَإِضْمَارُ السَّلَامَةِ وَنَشْرِ جَنَاحِ الرَّحْمَةِ وَالرِّفْقِ بِمُسِيِّهِمْ وَتَأَلُّفُهُمْ وَاسْتِصْلَاحُهُمْ وَشُكْرُ مُحْسِنِهِمْ إِلَى نَفْسِهِ وَإِلَيْكَ فَإِنَّ إِحْسَانَهُ إِلَى نَفْسِهِ إِحْسَانَهُ إِلَيْكَ إِذَا كَفَّ عَنْكَ أَذَاهُ إِلَى آخِرِهِ. امام نے حق بیان کیا جو آپ کے ہم مذہب ہے اس کے بارے میں. دیکھیے، دین الگ ہے. دین کیا ہے؟ ہمارا اسلام ہے. مذہب ہمارا کیا ہے؟ شیعت ہے. کسی کا مذہب کچھ بھی ہے، کسی کا مذہب کچھ ہے. ہمارا یعنی جو ہم مذہب ہے اس کا حق کیا ہے. امام نے نہیں کہا کہ شیعوں کا حق کیا ہے شیعوں پر، یہ کہا ہم مذہب کا حق. یعنی امام پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے. اب اس کو ماننا نہ ماننا یہ انسان کے اختیار میں ہے، اور پھر انسان کو کل جواب دہ ہونا پڑے گا. امام فرماتے ہیں کہ ہم مذہب کا حق کیا ہے. ہم مذہب کا حق یہ ہے کہ عام طور سے تمہارے ہم مذہب کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تہہ دل سے ان کی خیریت اور سلامتی طلب کرو. ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ہم مذہب اکثر و بیشتر ہمارے یہاں اب یہ مزاج بن گیا ہے، کوئی بیمار ہو جائے، کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے، اچھا اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، اس کی سزا ہے. اس چیز کو معصومین تکبر سے تعبیر کرتے ہیں. کہ اگر کوئی شخص، میں نے شاید بیان بھی کیا ہو یا نہیں، لیکن میں پھر آج بیان کر دیتا ہوں، کہ اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ ارے اس نے میرے ساتھ ایسا کیا لہذا اس کے ساتھ ایسا ہوا، یہ تکبر کی علامت ہے. اور ان کے لیے رحم و مہربانی کے پر پھیلاؤ اور ان کی خاطر تواضع کرو، ان سے انس و محبت پیدا کرو، الفت پیدا کرو، ان کی اصلاح کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو کہ جس نے اپنے، ان کے اور تمہارے اوپر احسان کیا ہے، نیکی کیا ہے. کیونکہ اس کا اپنے اوپر احسان کرنا ایسا ہی ہے جیسا تمہارے اوپر احسان کیا ہو، اس لیے کہ تمہیں اذیت و تکلیف نہیں دی ہے اور اپنے خرچ سے تمہیں بے نیاز رکھا ہے اور اپنے کو تم سے باز رکھا ہے. تم ان سب کے لیے دعا کرو اور اپنی نصرت سے ان سب کی مدد کرو، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک مخصوص مقام و مرتبہ قرار دو. ان کے بزرگ کو اپنے والد کی جگہ سمجھو اور ان کے بچوں کو اپنی اولاد کے برابر سمجھو، اور درمیانی عمر والے کو اپنا بھائی قرار دو، اور جو بھی تمہارے پاس آئے لطف و مہربانی سے اس کی دل جوئی کرو، اور اپنے بھائی کو بھائی کے حق سے مالا مال کرو. یہ امام بیان فرما رہے ہیں. ان میں سے ہم غور کریں کہ کتنا ہمارے اندر پایا جاتا ہے اور کتنا نہیں پایا جاتا. اگر ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں پائی جاتی تو ہم اس پر عمل کریں اور سیرت معصومین کو پھیلائیں. اور اگر الحمدللہ پایا جا رہا ہے تو بھلے من کہ خوش نصیب وہ انسان کی جس کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں.
ایک دوسرے کے حق کے سلسلے میں امام نے کیا فرمایا؟ جو آپ کا ہم مذہب ہے، جو مومن ہے، مومن بھائی ہے، جو مسلمان ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کو خوش رکھو، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کو نصیحت کرو، اس کے یعنی والد جو بزرگ ہیں ان کو والد سمجھ کر احترام کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں اس کے برعکس ہے۔ ہمارے یہاں ہوں گے اپنے لیے، ہوں گے ہمارے لیے تھوڑی ہیں، ارے ہوں گے اپنے لیے بڑے ہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اگر کوئی انسان کسی بزرگ کی اس نیت سے احترام کر رہا ہے کہ اس کی ریش کیا ہے؟ سفید ہے، تو گویا اس نے اللہ کا احترام کیا۔ ہم عمر والے کی اپنے ایک الگ اس کی اہمیت ہے، آپ سے چھوٹا ہم سے چھوٹا ہے تو اس کی ایک الگ اہمیت ہے۔ ہمارے یہاں ہم نے اس سے پہلے بیان کیا کہ چھوٹوں کو تو ہمارے یہاں شمار ہی نہیں کرتے، چھوٹوں کو تو ہمارے یہاں انسان ہی نہیں شمار کرتے، لہذا یہ غلط ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی جو ہم مذہب ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کا خیال کریں، اور ان کے خیال کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے، ان کے جو بھی ان کے اندر مشکلات پائے جا رہے ہیں ان کے درمیان ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ایک جگہ پر چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مذہب کا حق کچھ ایک دوسرے کے اوپر ہے، جس میں سے سب سے پہلا انہوں نے بیان کیا ہے، چھٹے امام نے کیا بیان کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں قالا ایسر حق منہا ان تحب له ما تحب لنفسک وتکرہ له ما تکرہ لنفسک۔ امام فرماتے ہیں جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، جو تمہیں پسند نہ ہو وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرو۔ یہ ایک دم برعکس ہمارے یہاں سماج اور معاشرے میں ہے۔ ہمارے یہاں سماج اور معاشرے میں یہ ہے کہ ہمیں کچھ اور پسند ہے، ہم دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں۔ مثال، ہمیں کسی کو کچھ دینا ہے، ہمیں کسی کو کچھ ہدیہ کرنا ہے، ہمیں کسی کو کچھ تحفہ دینا ہے، یا کسی نے ہمارے لیے کچھ دیا تھا، تو ہم کیا کر دیتے ہیں اس میں؟ ہم اس کے لیے اپنے لیے معلوم چلا کہ مثال دے رہے ہیں، اگر ہم اپنے لیے 1000 روپے کا کرتا یا 1000 روپے کا کپڑا لیں گے تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ارے 500 روپے والا لے کے دے دو۔ نہیں، یہ امام کی سیرت نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہ اس کے لیے پسند کرو۔ لباس پہن رہے تھے، جو لباس ہمیں پسند نہیں ہے اس میں سے اٹھا کے کسی کو دے دو، اپنے رشتہ دار ہے وہ فلانا جو غریب ہے وہ دے دو، پہن لے گا۔ جو تمہیں پسند نہیں ہے وہ اس کو مت دو، اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو مت دو اس کو، اگر دینا ہی ہے تو ایسا دو کہ جو تمہیں پسند ہو۔ پھر آگے بڑھ کے امام کہتے ہیں جو تمہیں برا ہے وہ اس کے لیے برا پسند کرو، وہ اس کے لیے برا سمجھو۔ ہمیں معلوم چلا کہ کوئی چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی اور ہم مجبوری کے تحت لے کے چلے، ارے چھوڑو فلاں کو دے دو پہن ڈالے گا، فلاں کو دے دو استعمال کر ڈالے گا، فلاں کو دے دو کھا ڈالے گا۔ نہیں، اگر ہمیں نہیں پسند ہے تو ہم دوسروں کے لیے بھی وہ پسند نہ کریں۔ ایک جگہ پر رسول اسلام نے تقریباً بہار الانوار جلد نمبر 74 اور مقاصد محرمہ شیخ مرتضی انصاری نے بھی اس چیز کو نقل کیا ہے کہ ایک مسلمان کے اوپر حق کیا ہے، ایک مومن کے اوپر حق کیا ہے، ایک ہم مذہب والے کے اوپر حق کیا ہے۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ اس میں 30 ہیں، مشکل سے مشکل ہم 2-4-10 جہاں تک بیان کر پائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ پھر ویڈیو کافی بڑی ہو جائے گی۔ تو سنیے کیا کیا ہے پھر، کیونکہ لاسٹ میں امام نے جو رسول اسلام نے فرمایا وہ عجیب ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر گویا کوئی مومن اس میں سے کسی ایک حق کو پورا نہیں کرتا تو صاحب حق اس حق کی فریاد کرے گا۔ ایک بھی حق ان میں سے اگر کوئی 30 ہیں، اگر 30 میں سے ایسا نہیں ہے کہ ایک پورا کر دیا تو کمال ہے، نہیں، اگر کوئی ایک بھی حق پورا نہیں کر رہا ہے تو رسول اسلام فرماتے ہیں کل صاحب حق اس حق کی کیا کرے گا؟ روز محشر فریاد کرے گا، جہاں پہ اعمال نہیں ہوں گے، صرف اور صرف حساب ہوگا۔ آج اعمال ہے تو حساب نہیں، کل حساب ہوگا تو اعمال نہیں۔ تو اس میں سے کچھ حق یہ ہے کہ اس کی خطا جو ہم مذہب ہے اس کی خطا اور لغزش کو کیا کر دو؟ بخش دو۔ نہیں، ہم تو انتقام لیں گے، اس نے ایسا کہا ہے ہم کو، اس سے 2 گنا ہم 4 بات اس کو سنا کر آئیں گے، غلط ہے۔ بخش دو، معصومین فرماتے ہیں بخش دو، رسول اسلام فرماتے ہیں بخش دو۔ دوسرا کیا ہے؟ غصے کی حالت میں بھی اس پر کیا رہو؟ مہربان رہو۔ غصہ آ گیا کچھ، اس سے ہم مذہب والے سے کوئی بات ہو گئی، غصہ آ گیا، مہربان کرو۔ تیسرا کیا ہے؟ اس کی ذاتی عیوب کو چھپاؤ، اگر اس کے اندر کوئی ذاتی عیب پایا جا رہا ہے تو اس کو چھپاؤ، اعلان نہیں، ارے ہم جانتے ہیں، ہم سے کیا بات کرے گا یہ،
70 ऐब इसकी हम जानते हैं। मासूमीन कहते हैं छुपाओ, हम मज़हब के हक को, हम मज़हब का हक ये है कि उसके अयूब को छुपाओ, और हमारे क्या है, हम उसके अयूब को बयान करेंगे, नहीं बयान करेंगे। ये हमारे यहाँ सबका रवैया है। उसके बाद क्या कहते हैं, वो कोई उज्र पेश करे तो उसको कबूल करो। अगर मिसाल दे रहे हैं, अगर उसने, आपने उसको किसी काम के लिए कहा, उसने कोई काम माफी चाहते हैं नहीं हो पाया, तो उसके उज्र को कबूल कर। अरे नहीं झूठ बोल रहे हो, हटो, हमने देखा है झूठ बोल रहा है ये, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, झूठ क्या बोल रहा है। नहीं, अगर उसने उज्र पेश किया तो कबूल करो। पांचवा, हमेशा उसको नसीहत करो और उसकी खैर ख्वाही में लगे रहो। ये तो हमारे यहाँ एकदम जो है ऐसा हो गया है कि जैसे करंट दौड़ जाता हो। अगर किसी इंसान को, किसी अपने हम मजहब वाले को, अपने बच्चे को, अपने जवान को, अपने दोस्त को कुछ समझाओ, तो या तो अगर वो बहुत ज्यादा एहतराम कर रहा होगा तो उस वक्त सुन लेगा, बाद में ये कहता हुआ नजर आता है पहले खुद देख लें फिर हमको कहेंगे। मासूमीन कहते हैं, रसूल कहते हैं कि नसीहत करो, और वो अगर आप किसी को नसीहत करेंगे तो हो सकता है अगर बहुत ही एहतराम आपका कर रहा है तो उस वक्त शायद ना बोले, बाद में ये कहता हुआ नजर आएगा हमको क्या समझा रहे हैं, पहले अपने को देखिए, अपने घर वालों को देखिए। छठा, उसके दोस्ती का भरम रखो। अगर हम मजहब वाले से दोस्ती है तो उसका क्या रखो, भरम रखो, उसकी इज्जत रखो। सातवां, उसके साथ जो अहद लिया है उसको पूरा करो, उसको वफा करो, अहद को तोड़ो नहीं। आठवां, जब बीमार हो जाए तो उसकी अयादत को जाओ। अयादत करना खुद एक मौजू है, बहरहाल बीमार की अयादत करना सवाब है, और हक ये है हम मजहब का कि अगर बीमार हो जाए तो उसकी अयादत को जाओ। उसकी दावत को कबूल करो, अगर उसने दावत दिया तो कबूल करो। हाँ, ये नहीं कि सिर्फ वो दावत दे और उसको कबूल करो, खुद भी दावत करो, कभी खुद भी दावत दो। मौली साहब क्या है, मौली साहब तो दूसरों के यहाँ खाना पसंद करते हैं, खुद दूसरों को बुलाकर खिलाना नहीं, ये बहुत ही सख्त बात है। बहरहाल 10वां, उसके तोहफे की जजा दो। अगर उसने कोई आपको तोहफा दिया है, अगर उसने मुझे लाकर कोई तोहफा दिया तो उसकी जजा दो, आप भी कुछ उसके लिए तोहफा, गिफ्ट, तहाइफ कुछ भी अता करिए, बेहतर है, हम मजहब का हक यही है। 11वां, जब वो तुम्हारे साथ नेकी करे तो उसका शुक्रिया अदा करो। उसने कोई नेकी कर दिया है, मौली साहब आपने कुछ सामान मंगाया था, उसने ला कर दिया है आपको, आप उसका शुक्रिया अदा करिए। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया नहीं जी ये तो हमारा, ये तो इसका फर्ज था, हम तो एक पेश इमाम है, यहाँ तो रहते हैं, इमाम की खिदमत करना चाहिए मौलाना। नहीं, अगर उसने कुछ किया है आपके साथ, हम तो अपने ऊपर बयान करते हैं, बाकी ये सबके लिए लागू होता है ये। अगर किसी ने हम मजहब के आपके साथ नेकी किया है तो उसका आप जो है शुक्रिया अदा करें। 12वां, उसके नामूस की हिफाजत करो। 13वां, अगर उसको किसी चीज की जरूरत है तो पूरा करो। अगर हम मजहब को जरूरत है, वाकई जरूरत है, तो उसको क्या करो, पूरा करने की कोशिश करें। ये एक इंसानी फरीजा भी है और ये हम मजहब का हक भी है। 14वां, जब वो छीके तो यरहमुकुमुल्लाह कहो और उसकी सलामती की दुआ करो। 15वां, कोई चीज उसकी खो गई है तो उसको तलाश करो। ऐसा नहीं खो गई, अच्छा हुआ खो गई, बहुत इतराता था, बहुत बनता था, अब जाओ, अब पछताओ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर खो गई है तो उसके साथ मिलकर तलाश करें, ढूंढें। ये हम मजहब का हक है, ये सीरत मासूमीन है, ये सीरत अइम्मा है। हमें सीरत अइम्मा पर चलना है, सीरत मासूम पर चलना है, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की सीरत पर नहीं चलना है। 16वां, उसके सलाम का जवाब दो। हम मजहब ने सलाम किया, जवाब दो। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर बता दूं क्योंकि वक्त भी शायद ज्यादा हो जाएगा। सलाम हमें बुलंद आवाज से करना है। अगर किसी को सलाम करना है तो बुलंद आवाज से करें कि वो सुन ले। ऐसा नहीं कि एकदम आहिस्ते से किया और उसने सुना भी नहीं और बाद में हम शिकवा और शिकायत करने लगते हैं कि अरे मैंने तो उसको सलाम किया था, उसने जवाब भी नहीं दिया। नहीं, आप जिस अंदाज से सलाम करें, सामने वाला उससे बेहतर उसका जवाब दे। सलाम करना खुद मुस्तहब है और इसका जवाब देना वाजिब है। लिहाजा हम इस बात का ख्याल रखें कि सलाम करें तो अदब और एहतराम के साथ थोड़ा बुलंद आवाज से करें और जवाब देने वाला बेहतर आवाज से। 17वां, उसकी गुफ्तगू को नेकी समझो। जब वो कोई आपसे गुफ्तगू करे तो उसको सोचो कि नेकी है या अच्छाई है, जल्दी से बयान कर दे। 18, उसको जब कोई इनाम दो तो अच्छा इनाम दो। जब तोहफा दो, इनाम दो, आप खुश हो गए, कोई इनाम देना चाहते तो अच्छा दो। ऐसा नहीं है कि जो पेन आप यूज नहीं कर रहे उसको उठाकर दे दीजिए। 19वां,
اس کے قسم کی تائید کرو. اگر وہ کسی بات کے اوپر قسم کھا رہا ہے، اس نے قسم کھائی ہے تو اس کی تائید کرو کہ ہاں واقعاً یہ اس کی قسم صحیح ہے. 20واں اس کے اگلا، اس سے دوستی رکھو، اس سے دشمنی نہ کرو. ہم مذہب سے دوستی رکھو، اس سے کبھی دشمنی نہ کرو. دشمنی یہ دشمنان اسلام کا فریضہ ہے، یہ دشمنان اسلام کے اندر پایا جانا چاہیے. ایک مومن دوسرے مومن سے دشمنی محال ہے. پھر وہ مومن ہے ہی نہیں جس کے اندر ایک مومن کی دوسرے مومن کے لیے کیا ہو جائے، دشمنی پیدا ہو جائے. لہذا دوستی کرنا حبیب ابن مظاہر کی سیرت ہے، دوستی کرنا امام حسین کی سیرت ہے. لہذا ہمیں ایک دوسرے مومن کی کیا کرنا چاہیے، دوستی کرنا چاہیے ہم مذہب والے کی. اس کے آگے، اس کے اوپر جب کوئی سخت وقت آ جائے یا کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اس کو تنہا نہ چھوڑ دو کہ جاؤ ہمارا مطلب نکل گیا، اب تم چاہے مرو، کٹو، بھیڑو، لڑو، اس سے مطلب نہیں ہے. نہیں، اس کی مدد کرو اور اس کو ذلیل اور رسوا نہ کرو. لہذا ان میں سے اگر کوئی ایک حق بھی رسول اسلام کہتے پورا نہ کیا تو وہ صاحب حق روز محشر حق کی فریاد کرے گا. خدایا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ہم مذہب والوں کے ساتھ سارے حق اور سارے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علوم آل محمد سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمایا. خدایا تجھے واسطہ محمد آل محمد کا یہ دنیا ظلم و جور سے بھر رہی ہے، اب ضرورت ہے منجی بشر کے ظہور کی. خدایا آخری وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.